توبہ کیا ہے؟ ایک تو اعتراف جرم کریں. توبہ کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ جرم کا اعتراف کریں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ ہم آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، اس پر معافی یعنی ندامت بھی ہو، اعتراف جرم بھی ہو، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، وعدہ بھی کریں. غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے. پیچھے رہنے والوں میں منافقین بھی تھے، کچھ معذور بھی تھے، بیمار، کوئی اپاہج، اور کچھ صحیح مسلمان بھی تھے جن سے خطا ہوئی. جیسے حضرت کعب بن مالک ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بلایا اور ہم نے ارادہ بھی کیا کہ نکلیں گے. میں مالدار تھا تو سوچا کہ کوئی بات نہیں، تیاری کر لوں گا. لوگ نکلتے گئے، تیاری کرتے گئے. آخری دن آ گیا، میں پھر بازار میں نکلا، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول رہا، کوئی خاص تیاری کر نہ سکا. بعض اوقات مال کسی کام میں رکاوٹ بن جاتا ہے. مالدار تھے تو خیال تھا کہ میں فوراً سارا کچھ کر لوں گا، ارادہ تھا جانے کا. آخری دن بھی گزر گیا، قافلہ روانہ ہو گیا. خیال ہوا کہ اب میں کل کوشش کروں گا. اگلے دن بھی کوشش کی لیکن قسمت میں نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ لوگ چلے گئے، پہنچ بھی گئے. پھر سوچا اب ملوں پیچھے سے، سوچا بہت دیر ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ارادہ ترک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضور نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا ہے. کسی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے کندھوں پہ جو چادر ہے وہ چادر لٹکاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے، یعنی مال کی وجہ سے وہ رک گیا ہے. تو کہا اس کی چادر نے اس کو روک لیا ہے. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قریب کھڑے تھے. انہوں نے فرمایا ایسا مت کہو، وہ ایسے نہیں ہیں، میں نے ان کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. پھر حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. اس کے بعد جب واپس حضور تشریف لائے، میں حاضر خدمت ہوا. کہتے میں نے سلام عرض کیا، حضور نے چہرہ انور پھیر لیا. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے پوچھا کعب تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے کہ میں حضور کو پیش کروں، بس غلطی ہو گئی. حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا، کیونکہ دل کا حال حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا تو نے سچ کہا ہے، لیکن اب تم انتظار کرو جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے. اب ایک مشکل تو ٹلی کہ جھوٹ نہیں بولا، لیکن دوسری مشکل کہ اللہ کا فیصلہ وہ کب آئے گا پتہ نہیں. چلے گئے، نکل رہے تھے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، برادری کے لوگ، دوسرے تیسرے. کہا کیا کر رہے ہو؟ باقی لوگ قسمیں کھا رہے ہیں، تم بھی قسمیں کھاؤ، جھوٹ بولو، بات بناؤ. انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. واپس چلے گئے. صحابہ کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دو، بائیکاٹ کر دو. سوشل بائیکاٹ ہو گیا. کوئی سلام نہیں لے گا، کوئی جواب نہیں دے گا. کہتے ہم میرے ساتھ والے ہلال بن امیہ تھے اور ایک صاحب اور تھے. یہ دو تو اندر ہی رہنے لگے. ایک تو بوڑھے تھے، وہ تو نکل ہی نہیں سکتے تھے. وہ تو جب سے حضور ناراض ہوئے اس تو رو رو کے بری حالت ہو گئی. کہتے میں ہمت کر کے نکلتا تھا، نماز کے لیے جاتا تھا. میں جوان تھا ان دونوں سے. تو میں جب نماز پڑھتا تو میری کوشش ہوتی کہ حضور کے پاس نماز پڑھوں، شاید کوئی مہربانی ہو جائے. کہتے لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور میری طرف نہ دیکھتے، اور جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو پھر حضور میری طرف دیکھتے. کہتے میری کوشش تھی لیکن حضور نے مجھے اگنور کیا مسلسل. حضرت کعب بن مالک نے 50 دن گزارے. تو کہتے ہیں پھر منادی نے ندا کی کہ تمہاری توبہ کعب بن مالک، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. کہتے میں حضور کی خدمت میں آیا. جیسے ہی وہاں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ خوش ہوئے اور عرض کیا حضور میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے مال کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے میں سوچتا ہوں میں سارا مال دے دوں. لیکن قربان جائیں حضور دیکھ رہے تھے کہ حالات کیا ہوں گے. حضور نے فرمایا نہیں، سارا نہیں، تھوڑا. یہ ہے امت پر شفقت اور مہربانی.
پھر حضور علیہ السلام نے انہوں نے عرض کیا حضور آدھا؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا پھر جو خیبر سے ملا تھا وہ رکھ لیتا ہوں، باقی سارا ہی اللہ کے راہ میں ہے، جہاں آپ چاہیں۔ دوسرے حضرات تھے، ایک کا باغ تھا، انہوں نے کہا جس باغ کی وجہ سے میں نہیں جا سکا حضور کے ساتھ غزوہ میں وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ جن اہل و عیال کی وجہ سے میں حضور کے ساتھ نہیں جا سکا میں ان میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے توبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ندامت بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہے۔